آداب۔ آج ہم دیکھیں گے چھٹی جماعت کے پرواز کی تیسری ورک شیٹ۔ اس سے پہلے ورک شیٹ میں ہم دیکھے تھے دو حرفی الفاظ، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ آپس میں ملتے نہیں، جس کو نن کنیکٹر اور غیر رابطائی بولتے ہیں اردو میں۔ اس کے بعد دوسری ورک شیٹ دیکھے تھے، اس میں رابطائی کنیکٹر دیکھے تھے، اس میں بے، پے، تے، ٹے تھا اور جیم چے یہ تھے۔ اب اس میں ہم دیکھیے کیا دیکھتے ہیں۔ ورک شیٹ نمبر 3، اس میں بھی دو حرفی الفاظ کی مشق کرنی ہے، لیکن اس میں کیا ہے، خے خے ہے، خے ہے، سین شین صاد ضاد غین فے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خے کو کیسے ملاتے، خے کو ملاتے کیسے۔ تو یہ ہے الف سے لے کر یا تک میں خے ملتا کیسے ہے۔ یہ اسکرین پہ رکھ کر جب بھی جہاں بھی بننا ہے تو اسے دیکھ کر یہیں سے بن سکتے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے جیسے اس کے تیسری ورک شیٹ کا پہلا مشق جو ہے سے شروع ہونے والے دو حرفی الفاظ۔ تو سے شروع ہونے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو حرف ہوگا وہ ہر ایک میں ہا ہی ہوگا۔ تو آئیے تو سب کے شروع میں ہے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب دو حرفی بنانے کے لیے ہے کے بعد دال لا رہے ہیں، اور ان دونوں کو کیسے جوڑنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دال بالکل رے کی طرح بن جاتا ہے، دال رے کی طرح بن جاتا ہے۔ وہ بناتے ہوئے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے حد۔ اس کے بعد ہے دوسرا لفظ ہم بنائیں گے۔ دوسرا لفظ کس سے بنانا، قاف۔ تو ہا کو قاف سے کیسے جوڑتے ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے، ہا کا سر لا کر قاف کے سر میں ملا دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے حق، ہا اور قاف۔ اس کے بعد ہے تیسرا لفظ بنانے کے لیے لام لا رہے ہیں۔ لام کو ہا سے کیسے ملاتے ہیں، حل بولتے ہیں سولو کرنے کو۔ تو حل کیسے ہوگا، ہا اور لام کو ہم نے جوڑ دیا، ہا کو بیچ میں لا کر لام کے۔ اس کے بعد اب آخری لفظ بچا ہے جیم۔ اب جیم میں کیسے جوڑیں گے، تو اوپر ہا کے کا جو سر ہے وہ جیم کے سر کے کنارے میں لا کے جوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے جیسے جیم چے ہے خے میں جڑا ہوا ہے، تو یہ ہو گیا حج۔ اب اس کے بعد ورک شیٹ میں مثال دیکھ رہے ہیں خا کی۔ ہا بھی خا کی طرح، بس یہ کہ نقطہ اس میں اوپر دیا جاتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ چلیے اب اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ اس میں دو حرف دیا ہوا ہے، خے سے شروع ہونے والے دو حرفی الفاظ بنائیے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شروع میں دونوں میں خے آئے گا، تو یہ دوسرے میں خے دے دیجیے، پہلے میں تو آلریڈی دیا ہوا ہے۔ اب پہلے کو لفظ بنانے کے لیے ایک حرف اور لانا ہے، تو کو لائے، اور خے اور تو کیسے ملتا ہے، تو نیچے ملتا ہے خے کا آدھا کے۔ یہ دیکھ لیجیے کہ نیچے ملایا جاتا ہے، اوپر نہیں۔ تو کے اوپر جو تو کا بنتا ہے اس کے اوپر ملا دیتے ہیں، تو ایسے نہیں ملانا ہے۔ چلیے اب خیتوں کو یہ خط ہو گیا۔ اب میم کو لانا ہے۔ میم میں بہت دھیان رکھنا ہے، اس میں بہت غلطی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کرتے ہیں کہ میم کا جو سر ہے وہ اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، تو اوپر نہیں، وہ نیچے رہے گا اور خے اوپر رہے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیسے ملانا ہے۔ یہ رہا، دیکھیے تو خا جو جا رہا ہے میم کے سر کے اوپر ہے، اور عام طور پہ اسے بناتے ہیں تو اس کو لوگ غلطی سے اوپر سے ایسے بنا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں بنانا۔ چلیے خا میم خم، جھکاؤ۔ چلیے اس کے بعد ہے تیسرا ورک شیٹ نمبر 3 کا تیسرا بھی ہے، یہاں سے سین کا شروع ہو رہا ہے۔ سین کو کیسے ملانا ہے وہ دیکھنا ہے۔ سین ایسے ملتا ہے الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک کیسے ملتا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے، اور اسی طرح خیال رکھ کے ہی لکھتے رہنا ہے۔ دیکھیے اب سین کے لیے کتنے حرف بنا رہے ہیں، سین سے 6 لفظ بنا رہے ہیں، اور سب کے شروع میں سین سے شروع ہونے والے دو حرفی الفاظ بنانے ہیں، یعنی سب کے شروع میں سین لانا ہے۔ جلدی جلدی دیکھیے، جلدی جلدی یہ سین آ گئے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ہمیں دو حرفی الفاظ بنانے کے لیے دوسرا حرف لانا ہے، چے لائے، اور سین چے میں کیسے ملتا ہے، تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ آپ جوڑ دیے۔ اب
اسے جوڑتے ہی دو حرفی الفاظ بن جائے گا اور یہ ہو گیا سچ. کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا سچ. اس کے بعد ہے دوسرا رے کو لا رہے ہیں اور یہ بن جائے گا سین. رے میں کیسے ملتا ہے؟ اوپر نہیں جائے گا. اگر اوپر گیا تو دال بن جائے گا. یہی بات بار بار میں کہتا ہوں. تو یہ اوپر نہیں لے جانا ہے, بالکل سین کا کرتے ہیں نیچے سے ہی لانا ہے. تو یہ ہو گیا سر. سین اور رے سر. اب اس کے بعد ہے رے آ رہا ہے تو اس کو بھی اسی طرح ملائیں گے, بس ایک تو بڑھا دینا ہے. سڑ. سر اور سڑ. اب اس کے بعد ہے نون. سین کو نون میں لے آ کے ملا رہے ہیں سن. نون کے اوپر ملا دیتے ہیں سن. اس کے بعد ہے واو. واو میں کیسے ملاتے ہیں؟ بالکل سین جائے گا, بس یہ جو نیچے والا پیٹ والا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, پورا نہیں, تھوڑا بچا کر. یہ دیکھیے اب یہ ہو گیا سو یا سو. اس کے بعد ہے بے. بے سین میں جب ملے گا تو کیسے ملے گا؟ سین یہ لا کر اور بے کے نیچے ملا دینا ہے کنارے میں. یہ ہو گیا سب. اگلا چوتھا ہے شین سے شروع ہونے والے. ابھی تک تھا سین سے, اب یہ شین سے شروع ہو رہا ہے. تو دیکھیے کیسے شین سے شروع کر کے کیسے لکھتے ہیں. تو اب سب کے شروع میں بڑی شین لا دینا ہے. اس کے بعد پہلے والے میں کاف لا رہے ہیں شک, اور اس کو کیسے جوڑیں گے وہ دیکھ لیجئے. یہ ہے شک. اس کے بعد رے کو لائیں گے شر, یعنی گناہ, غلطی. اب اس کو کیسے جوڑ دیے؟ شر. بس نقطہ جیسے سر میں تھا ویسے ہی. اب یہ شے چیز کو بولتے ہیں. اب اس کے بعد ہے بے. شب. شب کس کو بولتے ہیں؟ شب بولتے ہیں رات کو. شب بولتے ہیں رات کو. تو یہ ہے شب. اس طرح آ کر بنے. اب اس کے بعد ہے پانچواں مشق. پانچویں میں دو حرفی بنانے ہیں. صاد اور ضاد کو جوڑنا ہے. تو اب کیسے؟ تو شروع میں ہم لا دیے صاد اور دوسرے میں لا دیے ضاد. صاد کو اگر دال سے بنا رہے ہیں صد کے معنی ہوتا ہے 100, اور فے سے ملا رہے ہیں تو لائن جو کہتے ہیں نا صفحے سیدھی کر لیں, تو فے لا رہے ہیں اس میں, اور یہ بنا رہے ہیں صف. اس کے بعد ضاد کو دال سے ملا دیں گے. دال سے ملائے اور یہ دونوں مل جائے گا ضد. اس میں اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ یہ شوشہ نہیں چھوٹنا چاہیے سواد کے بعد. یہ جو دکھ رہا ہے شوشہ یہ نہیں چھوٹنا چاہیے. اب اس کے بعد ہے چھٹا. یہ ضد آ گیا. اب اس کے بعد ہے چھٹا غین سے شروع ہونے والے دو حرفی الفاظ. تو غین کو جلدی سے دونوں کے شروع میں لا دی. ایک میں آلریڈی لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد ہم دوسرے حرف کو لا رہے ہیں, لام کو لا رہے ہیں. غین کو لام سے ملائیں گے. غین لام پیش گل. غین جوڑ لام برابر غل. غل غین کہاں جوڑیں گے؟ تو لام میں ہر ایک یہی پہ جوڑا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا گل. اب میم میں بہت غلطی جو اس سے پہلے بتایا اسی طرح یہاں بھی غین کو میم کے اوپر رکھنا ہے. تو یاد رکھنا ہے اچھی طرح سے. میم کا سر اوپر نہ دکھے, نیچے رہنا چاہیے جھکا ہو. اب اس کے بعد ہے آخری فے سے شروع ہونے والے دو حرفی الفاظ. یہاں میں فے لے آ دی. اب کیا لانا ہے؟ قاف کو لایا. فق ہو جانا, اڑ جانا, غائب ہونا. فق. اب ان دونوں کو جوڑیں گے تو کیسے جوڑنا ہوتا ہے؟ یہ ہو گیا فق. اس کے بعد ہے نون کو فن. فے اور نون کے شروع میں لا کے جوڑ دیں گے. اس طرح جو ہے یہ ورک شیٹ مکمل ہوئی. پھر دیکھیں گے کل چوتھی ورک شیٹ. اللہ حافظ.